ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے. ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے. کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھتے ہیں, رکھیں گے. اور اس مقام پہ جہاں پہ مسجد تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی, اس بابری مسجد کو ڈھانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے. اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ضرب لگانے والوں کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کو, ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو, ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو, ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کو, میں کسی کا نام نہیں لیا, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ 10 سال تک 12% تحفظات مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا, نہیں ملا. ٹھیک ہے, نہیں ملا, لیکن اس وعدے کے خلاف کانگریس نے عوام کے سامنے اتنا کہا کہ مسلمانوں کو کیا ملا, 12% ملا, کیا نہیں ملا. چلو انہوں نے نہیں دیا, آپ آج اعلان کر دو فنڈنگ کے بعد میں ہم مسلمانوں کو 12% دیتے ہیں, چلو میں بھی آپ کے ساتھ, پورا مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. اعلان کر دیجئے, چلیے وہ بھی اعلان کر دیجئے. ہم بابری مسجد کی شہادت کو نہیں بھولے. کون ذمہ دار تھے ہم یاد رکھتے ہیں, رکھیں گے. اور اس مقام پہ جہاں پہ مسجد تھی, ہے اور قیامت تک رہے گی, اس بابری مسجد کو ڈھانے والے کون تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے. اور کن کن کو بھارت رتن سے نوازا گیا وہ بھی ہم کو معلوم ہے. یہ ہے محبت مسلمانوں کے ساتھ. ہم کو ضرب لگانے والوں کو, ہم کو تکلیف دینے والوں کو, ہمارے مساجدوں کو گرانے والوں کو, ہم کو تاڑا میں ڈالنے والوں کو, ہماری عزت و عصمت کو لوٹنے والوں کو, ہمارے سروں اور سینوں پہ گولیاں مار کر ہماری معیشت کو تباہ کرنے والوں کو بھارت رتن سے نوازا جاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم کو, میں کسی کا نام نہیں لیا. سر, گوئنگ فردر ایٹ سر, نہیں سب میں نام نہیں لیا, I'm not yielding sir. اگر میں کسی کا نام لیتا ہوں تو جب ہے تو میں یہی کہوں گا اسپیکر صاحب کہ ہم نے ہر ایک کو آزمایا ہے, لیکن ہر ایک نے ہمارا استعمال کیا ہے, ہمارا استحصال کیا ہے, اور ہم کو ڈرا کر دھمکا کر ان کا خوف دکھایا, کبھی ان کا خوف دکھایا اور اپنے سے وابستہ کیا. میں اپنی پارٹی کی جانب سے اس ریزولوشن کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچر کمیٹی was constituted by UPA government was only a fact finding, sir. Sachar committee was referred by Honorable Chief Minister Saab. Let me correct and say that the Sachar committee was constituted by UPA government, was only a fact finding committee like earlier Gopal Singh committee appointed by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country. And on the other hand, the Ranganath Commission was constituted under the Commission of Inquiry Act to suggest the reservation for religious minorities in the country. So there is a difference between Sachar Committee and Ranganath Commission, because that is a commission and this was only a recommending authority, sir. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سر کہ who will conduct the caste based survey, sir. میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مسلم مائنورٹیز کے بارے میں بھی کیا آپ اس کاسٹ سروے میں لیں گے یا نہیں لیں گے. It is not mentioned here, sir. یہ ریزولوشن میں SC, STs اور BCs کے بارے میں کہا گیا, تو کیا آپ مسلمان کو بھی اس ریزرویشن میں لیں گے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پسماندگی کو بھی دیکھیں گے, اور میں آپ سے سر ریکویسٹ کروں گا, حکومت سے ریکویسٹ کروں گا to appoint one member belongs to anthological economy expert and data expert in the survey committee, sir.
This is also very important, sir. اگر یہ دو لوگ رہیں گے تو اس سے ہوگا. اینڈ سر میں پھر سے آخر میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اور ریکویسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ ٹو برنگ دا بل ان دا ہاؤس فار دا کنڈکٹ آف کاسٹ سروے in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. اور میں پھر سے کہوں گا کہ مسلمان بڑی امید کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے اس دستور کے تابع رہتے ہوئے اس دستور میں دیے گئے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے دستوری جدوجہد کر رہا ہے اور ہر ایک سے امید لگایا کھڑا ہے کہ ہم سے انصاف ہوگا, ہم کو حق ملے گا. ہم آج بھیک نہیں مانگیں گے, ہم صرف دستور میں دیے گئے حقوق اور حق کو مانگتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی وہ ڈیو شیئر, وہ ڈیو ریسپیکٹ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ حکومت مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے گی, مسلمانوں کو ان کا حق دے گی اور دستور میں جو حقوق اقلیتوں کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی اور اقلیتوں کی پسماندگی کو دور کرے گی. اسپیکر صاحب, آپ نے جو موقع دیا اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں.